دیکھیے ریکارڈنگ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واصلی واسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ان کا نام ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکیزگی، اذا ولغ فیہ الکلب، جب اس میں کتا منہ ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات، 7 مرتبہ دھونے سے ہوتی ہے، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کا استعمال کرے. وفی لفظ لہ، ایک اور روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے فلیورقہ، یعنی اس میں جو چیز ہے اس کو بہا دے. یعنی برتن میں پانی آپ رکھے ہوئے ہیں اور پانی میں آ کر کے یا برتن میں آ کر کے کتے نے منہ ڈال دیا، وہاں سے پانی پی لیا، زبان سے چاٹ لیا اس پانی کو، کیونکہ جو درندے ہوتے ہیں وہ پانی چاٹ کر ہی پیتے ہیں، اطراف لسان سے، زبان کے کنارے سے پانی چاٹ کر پیتے ہیں. تو کہا کہ اگر ایسا، اسی کو ولغ کہتے ہیں جی، اذا ولغ، اگر ایسا وہ کر دے، منہ ڈال دے اس میں، تو اس کو بہا دے. اور ترمذی کی روایت ہے اخراہن، آخری مرتبہ مٹی سے دھوئے گا، یا اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے گا، لیکن ایک مرتبہ اس کو مٹی سے دھونا ہے. دیکھیے اب حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، ایک ایک کے اوپر. طہور، طہور تا کے ضمے کے ساتھ کہتے ہیں پاکیزگی کو، پاکیزگی کو، ہے نا، پاکیزگی کو کہتے ہیں. اور کل بات آپ کے سامنے آ چکی ہے وضو اور وضو، سحور اور سحور میں کیا فرق ہے. سحور کہتے ہیں اس کھانے کو جو سحری میں کھایا جائے، اور سحور کہتے ہیں اس عمل کو، جو کھانے کا عمل جو ہوتا ہے سحری میں، اس عمل کو کہتے ہیں. وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے آدمی وضو کرے، اور وضو میں جو کام کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، ہاں ہاتھ کو دھوتا ہے کہنیوں تک، کہنیوں سمیت، یہ کیا ہے؟ یہ وضو کا عمل ہے. ٹھیک ہے، وضو کا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، انا کے معنی برتن، انا کے معنی برتن، جس کو آدمی استعمال کرتا ہو کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، کسی بھی چیز میں، ہانڈی ہو یا برتن ہو، فرائی پین ہو، کچھ بھی ہو. ولغ، ولغ فیہ الکلب، ولغ ولوغ سے ہے، ولوغ کے معنی زبان کے کنارے سے پینا، زبان کے کنارے سے پینا، ہے نا. اسی طرح سے بلی، ہاں، اور کتا، یہ، اور شیر، چیتا، ان سب کو آپ دیکھیے گا، یہ سب کے سب زبان سے پیتے ہیں. بکری کی طرح نہیں، بکری کو دیکھیے گا وہ کھینچ کر پانی پیتی ہے منہ ڈال کر کے. گائے دیکھیے کس طرح سے پیتی ہے، لیکن یہ لوگ پانی چاٹتے ہیں زبان سے، اس طرح سے پیتے ہیں. تو یہ اپنی زبان نکال کر کے پانی کے قریب کر کے پانی کو چاٹتے ہیں اور اس سے وہ پانی پیتے ہیں. تو کہا کہ جب برتن میں منہ ڈال دے، یعنی برتن سے پی لے، تم میں سے کسی کے برتن سے، تو اس کے پاکی کا کیا طریقہ ہوگا، اس کے پاکی کا طریقہ کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یغسلہ، کہ اس کو وہ دھوئے. تو برتن کا اوپری حصہ دھوئے گا یا اندرونی حصہ دھوئے گا جی؟ ہاں، کس کو دھوئے گا؟ پورے برتن کو مانجے گا، اندرونی حصے کو بھی اور ظاہری حصے کو بھی. تو کتنے مرتبہ دھوئے گا؟ کا 7 مرات، 7 مرتبہ اس کو دھوئے گا، 7 مرتبہ اس کو دھوئے گا. اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کا استعمال کرے گا، یا آخری مرتبہ مٹی کا استعمال کرے گا. یہ 2 چیزیں ہیں. اب اگر کوئی آدمی آخری مرتبہ مٹی کا استعمال کرے گا تو مٹی تو اس میں لگی رہ جائے گی، پھر کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ 8ویں مرتبہ پھر پانی ڈالنا پڑے گا. سن رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں جی، آواز جا رہی ہے میری؟ جی شیخ. ہاں، جی شیخ. اگر آخری مرتبہ کوئی مٹی سے دھوئے گا تو
8 مرتبہ دھونا پڑے گا پھر اس کو. تو اسی لیے مناسب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی کا استعمال کر دے، پہلی مرتبہ مٹی کا استعمال کر دے، اور اس کے بعد پانی بہاتا رہے 6 مرتبہ، یہاں تک کہ پانی اس کے اوپر بہا دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، پورے طور پہ پاک صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اولا ہننا بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. آگے کہا وفی لفظ لہو، ایک اور لفظ ہے مسلم کا، کہا فلیورقہ، یعنی دھونے سے قبل اس کے اندر جو کچھ ہے، کھانا ہے یا پانی ہے، جو کچھ ہے اس کو کیا کرے، پھینک دے، اس کو بہا دے، اس کو گرا دے، اور اس کے بعد اس کی صفائی اور ستھرائی کرے. ایسا نہ ہو کہ پانی اس میں موجود ہے، کھانا اس میں موجود ہے، اور اس کو آپ دھو رہے ہیں. پہلے جو چیز اس میں کھانا یا پانی ہے اس کو گرا دے، اس کو بہا دے، اس کو پھینک دے، اور اس کے بعد اس کو دھوئے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر مٹی دستیاب نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ؟ ہاں بولیے. بولیں جی، کیا کرے گا؟ صابن استعمال کریں گے. صابن. اگر مٹی واقعی میں دستیاب نہیں ہے تو صابن وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جدید جو طبی یا میڈیکل سائنس ہے وہ تحقیق سے یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ وہ اس کے منہ سے نکلنے والے، اس کے لعاب سے نکلنے والے جو جراثیم ہوتے ہیں، ان جراثیم کو کا خاتمہ یا ان کو کیل کرنے کی صلاحیت مٹی کے اندر ہی ہے. جتنا آپ شیمپو یا صابن یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر لیں یا برتن دھونے والے لکوڈ کا استعمال کر لیں، وہ صاف ہونے والا نہیں ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے. جتنی صلاحیت مٹی کے اندر اس کے جراثیم کو مارنے کی ہے وہ دوسروں کے اندر نہیں ہے. اور اگر کہیں پہ تعذر ہو، نہیں ملے، کسی ایسے جگہ پر انسان ہے جہاں مٹی نہیں ہے، ہاں برف کی تہیں جمی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ صابن وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی طاقت ہو آدمی اتنا کرے. اب ظاہر ہے اس کے اوپر وہ قادر نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے. اس حدیث سے کیا پتا چلا جی؟ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ کتا جو ہے وہ نجس ہے، کتا نجس ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ بیان فرمایا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھوئے بغیر یہ پاک نہیں ہو سکتا. اور علماء کا لگ بھگ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ کتا کیا ہے، نجس ہے، کتا نجس ہے. اور اگر وہ منہ ڈالے تو اس کے دھوئے بغیر وہ برتن پاک و صاف نہیں ہوتا. اچھی بات ہے. کتے کو پالنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سخت وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کتے کو پالتا ہے، ضرورت نہیں ہے، ضرورت کیا ہے، یا تو رکھوالی کے لیے وہ پالتا ہو یا کسی شکار کے لیے پالتا ہو، ان دونوں کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے، شوقیہ طور پہ وہ پال رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتنى کلبن جو کتا پالے اور اس کو ضرورت نہیں ہے، شوق کے طور پہ وہ پال رہا ہے، جیسا کہ آج لوگ پالتے ہیں، لے کے گھومتے ہیں اس کو، تو کہا ہر روز اللہ رب العالمین اس کے عمل میں سے 2 قیرات ثواب کم کرتا ہے، 2 قیرات ثواب کم کرتا ہے. سمجھے؟ 2 قیرات ثواب ہر روز اس کے عمل سے کم کرتا ہے اللہ رب العالمین. اچھی بات ہے. اب اگر کوئی آدمی شکار کے لیے کتا رکھا ہے جی، غور سے حدیث سنیے گا، اور
शिकार के ऊपर उसने कुत्ते को छोड़ा। अब कुत्ता गया और उसने शिकार को झपट लिया। मिसाल के तौर पे कोई जंगली मुर्गी है या कोई और परिंदा है, उसको कुत्ते ने पकड़ा, तो कहां से पकड़ेगा वो? मुंह से पकड़ेगा, जाहिर है। हाँ जी, जा रही है आवाज कि नहीं जा रही है हमारी? मुंह से पकड़ेगा। जी शेख। अब मुंह से पकड़ेगा तो क्या उसके गोश्त को भी पकाने से पहले 7 मरतबा धोना पड़ेगा और 1 मरतबा मिट्टी से? बोलिए। उन्हें कतरता नहीं ना शेफ, बस पकड़ के लाया तो खाना है, अगर वो कतर के करे तो नहीं खाना है। क्या है? दांत पकड़ेगा तो दांत उसमें नहीं लगेगा? लगेगा तो सही, नहीं धोना है मगर 7 बार। हाँ, 7 बार नहीं धोना है गोश्त को। क्यों नहीं धोना है? हदीस में नहीं आया ना शेफ, बर्तन धो बोले खाली। हाँ जी, क्या जानकारी है इस ताल्लुक से आप लोगों के पास? बोलिए। वल्लाह वाला। बर्तन में जो मुंह डालेगा वो ना, तो सिर्फ जबान ही लगती है उसकी। जैसा कि हमने बतलाया कि वो जबान से चाट कर पीता है। शेर वगैरह को पानी पीते हुए देखे होंगे, या बिल्ली को किस तरह से पीती है वो बिल्ली पानी। लेकिन यहाँ जब शिकार को वो पकड़ता है तो पूरे मुंह से पकड़ता है दबा करके। तो उसका मुंह के अंदर का जो लुआब है, उसका जो थूक है, वो पूरे शिकार में, क्योंकि शिकार छटपट करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, और वो उसको मुंह से दबाता है, उसको पकड़ता है, तो जाहिर है वो ज्यादा गंदगी उसके अंदर लगती होगी, ज्यादा गंदगी उसके अंदर लगती होगी। तो क्या उस गोश्त को भी 7 मरतबा पानी से धोया जाएगा और 1 मरतबा मिट्टी से धोया जाएगा या नहीं? ये है मामला। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ धोया जाएगा, बगैर धोए वो पाक नहीं होगा। तो लोगों ने जवाब दिया कि अगर गोश्त को मिट्टी से धोगे तो गोश्त तो खराब हो जाएगा, फिर वो खाने के लायक ही नहीं रहेगा। हाँ जी, तो क्या साबुन से धो सकते हैं उसको? जी नहीं, नहीं धो सकते। हम्म। साबुन से नहीं धो सकते शेफ गोश्त। इसीलिए कि अभी आप लोगों ने पूछा कि चलो अगर मिट्टी नहीं मिले तो साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। देखिए जी, हम लोग जो है ना, इसका जवाब क्या है, हम लोग शरीयत के हुक्मों के ऊपर अमल करने के पाबंद हैं। शरीयत के हुक्मों के ऊपर अमल करने के पाबंद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें यह हुक्म दिया कि अगर बर्तन में मुंह डाले तो उसके पाकी का ये तरीका है। लेकिन अगर वो शिकार करके लाए तो उसके गोश्त को 7 मरतबा धोने की जरूरत नहीं है, नहीं धोया जाएगा। कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया, कहा वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। अपने वो शिकारी जानवर जिनको तुम ट्रेंड कर देते हो, जिनको इल्म दे देते हो, तो अब वो अगर शिकार करके लाए तो उसको 7 मरतबा धोने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? जी आई या अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आई? आगे। हाँ, जो लोग कह रहे थे काट के उसको अलग कर देगा, अलग करना है, वो भी बात दुरुस्त और सही नहीं है। काटना भी नहीं है, सीधा उसको पका ले और खा ले, पका ले और खा ले। अब कहा कि अब उसके बैक्टीरिया होंगे, उसके जरासीम होंगे, तो कहा जब गोश्त पकेगा ना, गोश्त जब पकेगा और आग में जाएगा तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वो सारी चीजें उससे चली जाएंगी। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं हम ऐसा करते हैं कि बर्तन को 7 मरतबा धोने की क्या जरूरत है, उस पर भी पानी गर्म कर देंगे,
برتن کو اٹھا کر کے گیس پہ رکھ دیں گے اور اس پہ پانی ڈال دیں گے اور ابال دیں گے، ایک مرتبہ ہم پھینک دیں گے، کام ختم. مٹی اور 7 مرتبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب کیا کہیے گا؟ شریعت کے پابند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے 7 بار دھو تو 7 بار دھو. شریعت کے پابند ہیں. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 مرتبہ دھونے کے لیے، اور یہاں نہیں کہا. تو ہم کو اس چکر میں نہیں پڑنا ہے. جو حکم آیا ہے اس حکم کے اوپر ویسے ہی عمل کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اور بعض لوگوں نے اس سے اہل علم کی فضیلت بھی اخذ کی ہے جی، کہ اگر کتے کو علم دے دیا جائے، اس کو ٹرینڈ کر دیا جائے، تو وہ جو جانور پکڑ کر کے لائے گا تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس حقیر جانور کو علم کے ذریعے سے یہ عزت عطا کر رہا ہے، تو اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے عزت نہیں عطا کرے گا؟ کسی نے سوال کیا اگر شکار مردار ہو، ہاں، اگر آپ نے اپنے جانور کو یعنی شکاری کتے کو بسم اللہ کہہ کے چھوڑا ہے اور وہ اس کو دانت سے پکڑا اور پکڑ کر کے وہ جانور مر بھی گیا، تب بھی اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر پکڑ کر کے لایا اور اس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، تو آپ ذبح کر دیں اس کو. اور اگر زندگی نہیں بھی ہے اور بسم اللہ کر کے آپ نے چھوڑا تھا تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے شیخ، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب آئیے سوال ہے، یہ تو ہوا کتا اگر منہ ڈال دے تو، لیکن اگر کسی برتن پہ یا کسی جگہ پہ کتا پیشاب کر دے تب کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کو بھی 7 مرتبہ دھویا جائے گا؟ 1 مرتبہ مٹی سے؟ ہاں بولیے. نہیں شیخ، نہیں دھویا جائے گا 7 بار. حدیث میں نہیں آیا 7 بار 2 گھنٹے. کیا کریں گے بولیے جی؟ غالباً نہیں دھویا جائے گا شیخ. سب جنے میوٹ ہے. ہوں 7 مرتبہ السلام علیکم. اگر ہاں وعلیکم السلام جی بولیے، کچھ بول رہے ہیں؟ جی شیخ، جیسا حدیث میں ہے کہ اگر برتن میں ڈالے تو 7 بار دھونا ہے، جس میں پہلے ناخدا ہوتی تھے. تو اگر کہیں اگر کتا یورین پاس کر دے تو صرف پانی سے صاف کرنا چاہیے شاید. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نجاست میں بھی، یعنی وہ اس کا یورین ہو یا اس کی لید ہو تو اس کو بھی 7 مرتبہ دھونا پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. شریعت نے صرف وضو کا لفظ استعمال کیا ہے جب کتا منہ ڈال دے، اور تو اس سے برتن کو دھونا ہے. لیکن اگر برتن میں کہیں وہ پیشاب کر دیا یا اس کا لید وغیرہ کہیں پہ گر گیا تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات زیادہ راجح اور زیادہ صحیح ہے. اور اس میں جی کتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کالا ہو یا لال ہو یا سفید ہو، کچھ بھی نہیں. یہ فرق اس لیے کہا کہ کلب اسود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلب اسود جو ہے وہ شیطان ہے. تو کوئی یہ کہے کہ نہیں صرف کالا کتا اگر منہ ڈالے تو ہم دھوئیں گے، لال کتا یا کتھے کلر کا ہو یا وہ سفید ہو تو اس میں نہیں دھوئیں گے. اس کی تفریق یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کی تفریق یہاں پہ موجود نہیں ہے.
ٹھیک ہے، چلے ریکارڈنگ بند کیجیے.